کہ اس نکمے اور کٹپتلی پرائم منسٹر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ میرا احتجاج ہے۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں 22 کروڑ غریب عوام کے لیے اگر میں ہنگری اسٹائل پہ بیٹھ جاؤں اور میری زندگی بھی چلی جائے، لیکن یہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے بلکہ زندگی مہنگی ہو گئی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ غریب عوام عزت کی زندگی گزارے۔ اور بلیو میں پولیٹیکل سکورنگ یا پرسنل پاپولیٹی کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میں ایک مڈل لوور کلاس کا آدمی ہوں، بے شک پارلیمنٹیرین ہوں، لیکن بلیو میں کہ آج عزت والے لوگ، سفید پوش لوگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ نالائق کٹپتلی پرائم منسٹر کی حکومت میں عام انسان کی زندگی مہنگی ہو گئی۔ کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کوشش میری یہ ہوگی کہ میں ایسا احتجاج کروں کہ یہ جو نالائق اور کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے، ان کو میسج چلا جائے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب عوام کس مشکل سے اپوزیشن والے ہمیشہ ایسے ہی بات کرتے ہیں جب اپوزیشن میں جاتے ہیں، اقتدار میں جا کے ان کے رویے اور سوچ بدل جاتی ہے۔ اس مسئلے کا قوم کے لیے مستقل حل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مستقل حل یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط کرے تو میری حکومت 2008 سے 13 تک مہنگائی تھی، لیکن میری لیڈرشپ کی پولیٹیکل ویژن کی وجہ سے اگر 145% ان کی سیلری بڑھائی تھی، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسی حکومت نہیں ہے کہ اس میں مہنگائی نہیں ہوتی ہے، لیکن مہنگائی کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی زندگی کے لیے ایسے پیکج دیتے ہیں، ایسا ریلیف دیتا ہے، ایسے سبسڈی دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ اگر 145% ہم نے سیلری بڑھائی تھی تو یہ وہ انفلیشن تھا کہ ہم نے اس کو بیلنس رکھا، اور عام لوگ جو تھے وہ آسان زندگی گزارتے۔ سبسڈی کا فائدہ تو بڑے ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ان کا احتجاج ہے۔ چلیے بتائیے، سائیکل چلانا سیکھ لی ہے؟ دیکھیے، شہید بی بی کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور غریب عوام کے لیے جو سیاست ہم نے سیکھے وہ یہ ہے کہ آج اگر یہ کٹپتلی پرائم منسٹر، یہ کرپٹ پرائم منسٹر کو اگر ہم یہ میسج دے دیں، ان کو احساس ہو جائیں کہ واقعی اگر آج پارلیمنٹیرین مشکل میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کے لیے وہ سوچ لے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں۔ میں بلیو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہنگری اسٹرائک پہ بھی یہاں بیٹھ جاؤں، اور یہ اس لیے میں بیٹھ جاتا ہوں کہ اگر میری جان چلی جائے لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگی میں خوشحالی آ جائیں۔ اگر میری جان بھی چلی جائے لیکن غریب عوام پہ کچھ رحم کرے، لیکن اس کٹپتلی پرائم منسٹر نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ میں نے غریب عوام کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم شروع کیا ہے وہ کہاں تک اس کو لے جائیں۔ کتنے کی سائیکل خریدی ہے؟ کتنے کی سائیکل خریدی؟ یہ سائیکل مجھے کسی دوست نے گفٹ کیا ہے۔ میں بلیو میں انعود میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے نہیں خریدی۔ اچھا، صرف پارلیمنٹ سیشن کے لیے سائیکل؟ میں اس سیشن میں دیکھیے، میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اس سیشن میں سائیکل کو ہی استعمال کروں گا تاکہ ایک میسج چلا جائیں فار دا سیک آف نیڈی پیپل، فار دا سیک آف ونریبل پیپل۔ معمولات زندگی میں یہ سائیکل کا پہلی مرتبہ سٹنگ پرائم منسٹر کرپشن میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالو ہے، اس مافیا کا سرغنہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت میں اگر سبسڈی دی ہے تو وہ سبسڈی غریب عوام کے لیے دی تھی، اس حکومت میں ایسا نہیں نظر آ رہا ہے۔ تنگی صاحب، اس وقت تو غریب آدمی سائیکل بھی نہیں خرید سکتا۔ یہ ہم جیسے ہمارے دوست کھڑے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھ لیں، آپ نے سائیکل اپنی خریدی ہے کسی سے مانگی ہے؟ خدا کی قسم مجھے کسی دوست نے گفٹ کیا ہے۔ اچھا، میں نے خود نہیں خریدا۔ قیمت پتہ ہے آپ کو سائیکل کا اس کا؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اس سیشن میں سائیکل پہ آؤں گا۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کٹپتلی پرائم منسٹر کو ہوش آ جائیں، لیکن ان کے وزراء، ان کے ایم این ایز، ان کے سینیٹرز ابھی بھی ٹاک شو پہ آتے ہیں، ایسی گالی دیتے جیسے مطلب کہ اس نے عوام کو کچھ ریلیف دیا ہے، لیکن آج آپ مارکیٹ میں نکلے لوگ بد دعائی دیتے ہیں۔ تھینک یو سر۔